ارشاد فرمایا پیغمبر اسلام نے، قرآن و اہل بیت نے کہا قرآن قراءت سے ہے. توجہ، قرآن قراءت سے ہے، یعنی وہ جو سنایا تھا وہ چھوڑے جا رہا ہوں نہیں. بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا قرآن و اہل بیت نے کہا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اللہ کی کتاب، کتاب کہتے ہی اسے ہیں جو مکتوب ہو، اور وہ سننے والے سب عرب تھے. کسی نے اعتراض نہیں کیا لکھی ہوئی کہاں ہے. اس کا مطلب ہے اگر کبھی بھی آپ مسلمانوں سے سنیں کہ اس نے جمع کی کتاب، اس نے جمع کی، اس نے جمع کی، تو سن لیں یہ رسول خدا اور آل رسول کے علاوہ کسی اور کو کریڈٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر توجہ ہو، یہ اوروں کو کریڈٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس نے جمع کیا، اس نے جمع کیا، یا اس نے. عزیزان گرامی، یہ صحیح بخاری میں روایات کا اور تاریخ میں ان روایات کا اختلاف بتا رہا کہ انہوں نے جمع ہی نہیں کی. کتاب انہوں نے جمع نہیں کی ہے. پیغمبر اسلام جب خود کہہ رہے ہیں کہ انی تارک فیکم ثقلین، میں بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. مرحوم آیت اللہ خوئی نے اپنی کتاب تفسیر جو لکھی ہے اس کے اندر تفصیل سے البیان فی تفسیر القرآن میں مفصل دلیلیں پیش کی ہیں. بڑے بڑے علماء نے مفصل دلیلیں کی ہیں. اب میرا موضوع نہیں ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بے انتہا دلیلیں دی ہیں کہ اوروں نے قرآن جمع نہیں کیا. یہ قیامت تک لوگ یا ظہور تک لوگ کئی صدیوں تک قرآن پڑھتے رہیں اور ان کے مقروض ہو. یہ قرآن پیغمبر اسلام نے جمع کیا ہے، موجودہ قرآن ہی پیغمبر اسلام کا جمع کردہ ہے. اب میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں، شاید آپ کو اس پہ تعجب ہو، ترتیب بھی پیغمبر اسلام نے دی ہے کہ شروع میں طولانی سورہ ہے، آخر میں مختصر. لیکن جس طرح کتاب لکھی جاتی ہے ایک دیباچہ لکھا جاتا ہے، انگلش میں پریفیس کہا جاتا ہے، اس میں لکھا جاتا ہے کہ اس کتاب میں کیا کچھ ہے. تو پیغمبر اسلام نے قرآن کے شروع میں سورہ فاتحہ کو لکھ دیا کہ فاتحۃ الکتاب، یہ دیباچہ اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے. اور مولا نے یہی کہا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ اس فاتحہ میں ہے، جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ اس کی بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں ہے، اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے. وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، وہ جو بائے بسم اللہ کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ہوں. اگر کبھی کوئی اعتراض کرے کہ نہیں ابتدائے اسلام میں قرآن میں نقطے نہیں تھے، تو اسے جواب دیجیے گا جس نے نقطے لگائے تھے وہ جانتے تھے نقطوں کی اہمیت کیا ہے. جنہوں نے قرآن میں نقطے لگائے تھے، اعراب لگائے تھے، وہ جانتے تھے نقطوں کی اہمیت کیا ہے. اور یہ حدیث کس مقام پہ کہی آپ سب کے ذہنوں میں ہے کہ جب جناب عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا، جناب امیر سے کہا کہ یا علی میرے لیے سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دیجیے. تو عشاء کی نماز پڑھی تھی، مولا وہیں بیٹھ گئے، کہا کہ لکھنا شروع کرو، میں بولنا شروع کرتا. پوری رات تفسیر بیان کرتے رہے. تو ایک مرتبہ فجر کی اذان ہوئی، مولا نے ابا چھاڑی اور فوراً کہا کہ وقت کم ہے اور بیان زیادہ ہے. تو جناب عبداللہ ابن عباس نے پلٹ کے کہا، عبدالحسن علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، جو امیر المومنین کے چچا کے بیٹے ہیں، کہا کہ مولا پوری رات آپ بیان کرتے رہے لیکن بات بائے بسم اللہ سے آگے نہیں بڑھی. تو اس مقام پہ مولا نے کہا کہ میں یہ سارا قرآن اس بائے بسم اللہ کے نقطے میں ہے. اور پھر ایک جملہ کہا کہ ابن عباس، اے عباس کے بیٹے، اگر علی بیان کرتا رہے اور لوگ تفسیر لکھتے رہیں، میرے لکھی ہوئی تفسیر کو اونٹوں پہ لادا جائے تو بنا پر روایت 70 اونٹوں پہ صرف بسم اللہ کی تفسیر، اور بنا پر روایت 70,000 اونٹوں پہ کاغذ لاد دیے جائیں تو علی کا بیان ختم نہیں ہوگا، چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ باب مدینۃ العلم ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ آج ہم مقروض و قرآن پڑھتے ہوں اور کسی اور نے جمع کیا؟ اگر بات پہنچ رہی ہو، یہ قرآن اگر آج موجود ہے تو محمد و آل محمد کا ہم پہ صدقہ ہے کہ قرآن موجود ہے. مولا مہدی
جائیے مولا مہدی آ جائیے.